انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ کو خوش کرنا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا، رمضان المبارک اس کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان کے اندر کئی ایک کام بطور خاص کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم کام اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی حاجات کا، ضروریات کا سوال کرنا، اپنے لیے صراط مستقیم مانگنا، اس کے اوپر استقامت کی دعا مانگنا، یہ رمضان کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر روزوں کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، ان روزوں کے مسائل کے درمیان اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگنے کے لیے انہیں کسی ذریعے اور وسیلے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ان کے قریب ہوں، بلکہ ان کی شاہ رگ سے بھی ان کے قریب ہوں۔ اور خالی قریب نہیں، جب میرے بندے مجھ سے دعا کریں میں ان کی دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
تو میرے بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی میری بات کو قبول کریں، میری دعوت کو قبول کریں۔ میں جن چیزوں کی طرف انہیں بلاتا ہوں ان کاموں کو وہ کریں، اور جن باتوں سے انہیں منع کرتا ہوں ان سے رکیں، اور میرے اوپر ایمان لائیں، میرے اوپر ان کا یقین ہونا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پائیں، سیدھا راستہ پائیں۔ تو جس طرح قرآن و مجید کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا تھا، اسی طرح دعا کا بھی رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ بلکہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی بندہ حج پہ گیا ہے تو حج پر مختلف طریقوں سے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جائے، اس کو جنت دے دے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ سارا دن بندہ بھوک کاٹتا ہے، اس بھوک کاٹنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ بندہ اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی جنت چاہتا ہے، اپنی زبان سے بھی مانگتا ہے، اپنے عمل سے بھی مانگتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اصل وہ دعا ہے۔ بلکہ قرآن و مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ پہلے تذکرہ دعا کا ہے، آگے تذکرہ کیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گویا کہ دعا عبادت ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ احکم الحاکمین اس سے ناراض ہوں گے اور ایسے بندے کو اپنی جہنم میں داخل کریں گے۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے من لم یدعو یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے غصے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس ہی سارا کچھ ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ اللہ حل کرتا ہے، اور بندے سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ، بندے سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اللہ کے منگتے ہیں۔ تو دنیا میں چونکہ حاجات اس نے پوری کرنی ہے، ضروریات اس نے پوری کرنی ہے، مسئلے اس نے حل کرنے ہیں، لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے۔ اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ناکامی کا انحصار اللہ رب العزت کی رضا پر ہے، اللہ کی خوشنودی پر ہے، اللہ کے معاف کرنے پر ہے۔ آخرت کی کامیابی چاہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے ہی دعا کرنی پڑے گی۔ تو وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ اس سے کر لیں کہ وہ خود دینے والی ذات کہتی ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہارے مسئلے حل کرتا ہوں۔ دعا کے حوالے سے چند ایک باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دعا کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے مانگیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے اس وقت وہ بندہ اللہ سے مانگے، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن صرف مسئلہ بنے، پریشانی ہو، اولاد کی نعمت نہ ہو، مالی پریشانی ہو یا کسی بھی قسم کی بندے کو پریشانی ہو پھر بندہ اللہ سے مانگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا کو عبادت سمجھنا چاہیے۔ پریشانی ہے تب بھی مانگو، نہیں ہے تب بھی مانگو، مسئلہ ہے تب بھی مانگو، نہیں ہے تب بھی مانگو۔ جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ ہے اس لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنا اس لیے لازم ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ دعا کو بھی اسی ذہن کے ساتھ مانگنا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، یہ ہماری ایک روٹین اور عادت ہونی چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جب اس کے اوپر تنگی آئے، پریشانی آئے، اس کو دکھ آئے، کوئی مسئلہ بنے، اس وقت اللہ احکم الحاکمین اس کی دعا کو قبول کرے، تو ایسے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ عام روٹین میں بھی اللہ سے مانگتا رہے، سہولت کے ایام میں، آسانی کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کو اپنی عادت بنائے۔ اور جو بندہ اس روٹین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی روٹین اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ جب اس کا مسئلہ بنتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ دعا کو عبادت سمجھے، صرف اور صرف مسئلہ پریشانی ہو اس وقت مانگے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی عادت روٹین بنائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سو کر اٹھتے، نمازوں کے اندر، نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، ہر وقت اپنے رب سے مانگے۔ جو بندہ عام روٹین میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے۔ اور اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانے کے لیے بندہ اپنے معاملات کو صحیح کرے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر کی بھی قبول کر لیتا ہے، گناہ گار کی بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن جس بندے کی عام روٹین ٹھیک ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی زیادہ قبول کرتا ہے۔ گناہ گاروں کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ تو اپنے دشمنوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، کافروں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندے اللہ رب العزت کے قریب ہوں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے ہوں، اللہ کی بات ماننے والے ہوں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ احکم الحاکمین ان کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آپ اللہ کا دھیان رکھا کرو، اللہ احکم الحاکمین آپ کا دھیان رکھے گا۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی شریعت پر عمل کرو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا خیال کر، اللہ کا دھیان کر، ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو مشکل ہو، پریشانی ہو، اس وقت بھی مانگو، عام روٹین میں بھی مانگو، اور اپنے معاملات کی اصلاح کر کے مانگو گے، پچھلے معاملات درست ہیں پھر مانگو گے، اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ صحیح بخاری میں 3 بندوں کا تذکرہ ہے۔ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تینوں نے باری باری اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور تینوں نے باری باری اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے سابقہ معاملات اپنے رب کے سامنے رکھے تھے۔ اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا، ایک دفعہ لیٹ ہو گئی، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، ان کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، اپنی بیوی کو نہیں پلایا، گھر والوں کو نہیں پلایا،
میں اپنے والدین کا اس قدر خدمت گزار تھا، تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس غار میں پھنس گئے ہیں، غار کا دروازہ بند ہو گیا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دے۔ دعا کی ہے، لیکن اس سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے عمل پچھلا پیش کیا، اللہ یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، تو جانتا ہے یہ عمل تیرے لیے ہے۔ پچھلے معاملات درست ہیں، معاملات اچھے ہیں، پھر اللہ سے مانگے گا زیادہ قبول ہوگا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا تھا، اللہ میں نے خیانت نہیں کی، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، مزدوری طے کی تھی، معاملہ اس کے ساتھ طے کیا تھا، اس بندے نے کام کیا، ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، کچھ دیر بعد آیا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے اس کی مزدوری کو کام میں لگایا تھا، اللہ نے برکت کر دی تھی، اس کے اندر بہت سارا مال اللہ نے اس کے ساتھ بنا دیا تھا، اور میں نے اس کو اختیار دیا تھا کہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو اس کو لے جائے، وہ سارا کچھ لے گیا تھا، اللہ تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین نے مسئلہ ان کا حل کر دیا۔ سب نے پچھلا عمل بیان کیا، اللہ میں ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا، بدکاری اس کو مجبور کیا، وہ مجبور ہو گئی، لیکن عین موقع پر اس نے مجھے تیرا خوف دلایا، تیرا ڈر دلایا، اور کہا اللہ سے ڈر جا، غلط کام نہ کر، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا تھا، اللہ تو جانتا ہے تیرے لیے کیا تھا، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلے حل کروانے ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ اعمال اللہ کو پیش کرو، اپنی سابقہ ہسٹری اللہ کے سامنے رکھو، اللہ میری یہ ہسٹری ہے، میرا یہ سابقہ معاملات ہیں، اللہ تیرے لیے سارا کچھ کیا ہے، زیادہ قبول کرے گا۔ یونس علیہ السلام کی مثال اللہ نے سامنے رکھی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو الہ ہے، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تیری طرف سے کوئی زیادتی نہیں، زیادتی میری طرف سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی، اور ساتھ ہی کیا کہا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ میرا یونس، میرا بندہ اگر عام روٹین کے اندر میری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا، اب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا تھا، مچھلی نے لقمہ بنا لیا تھا، سمندر کی گہرائی تھی، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اندھیرے پر اندھیرا تھا، اس مچھلی کے پیٹ میں میرے یونس نے مجھے پکارا، میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ بنیاد کیا تھی؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، جب وہ زمین پر تھا اس سے پہلے اس کے معاملات صحیح تھے، میری تسبیح بیان کرنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی، اس کے سابقہ معاملات درست نہ ہوتے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہیں سے اٹھایا جاتا، لیکن چونکہ وہ پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، بعد نے مسبحین کا معنی نمازی بھی کیا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ نمازیوں میں سے بھی نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتا، کیونکہ وہ پہلے نماز پڑھتا تھا، میری تسبیح بیان کرتا تھا، میری عبادت کرتا تھا، بندگی کرتا تھا، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں نے اس کے سابقہ معاملات کو دیکھ کر اس کی یہ غلطی معاف کر دی۔ مسئلہ بندے کا بن جائے، اللہ بڑا مہربان ہے، بندے کا بندے کے ساتھ مسئلہ بن جائے، بندہ پچھلے معاملات بھی دیکھ لیتا ہے، یار پہلی دفعہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن پہلے اس کے معاملات میرے ساتھ صحیح ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، اس کے سامنے بندہ کوئی اپنا مسئلہ رکھ دے، اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، یہ گھر اللہ میں نے مسجد تیرے نام کی بنوائی تھی، اللہ یہ کنواں تیرے لیے کھدوایا تھا، اللہ یہ گناہ تیرے لیے چھوڑا تھا، اللہ یہ اطاعت فرما برداری صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، اللہ لاج رکھتا ہے، اللہ لاج رکھتا ہے، اللہ پچھلے معاملات کو دیکھ کر اس کی وہ غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس مثال دیکھیں، فرعون ڈوبنے لگا، کہنے لگا میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اللہ اکبر، میں بھی ایمان لایا، فرعون بھی ایمان لایا تھا، فرعون نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اس نے بھی توبہ کی تھی،
اس نے بھی ایمان کا اظہار کیا تھا کہ میں بھی ایمان لے آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرمایا اب تو ایمان کا اظہار کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو اس سے پہلے ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزر گئی اور تو زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا. الآن اب مر رہا ہے, اب توبہ کر رہا ہے. اب کی توبہ میں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا. تیری سابقہ ہسٹری ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, دعا کی قبولیت کے لیے اگرچہ اللہ رب العزت گناہ گار کی بھی قبول کر لیتا ہے, وہ بڑا غفور و رحیم ہے, لیکن اس بندے کی زیادہ قبول کرتا ہے جس کے پچھلے معاملات درست ہوں. تو اپنی سابقہ روٹین کو بھی درست کرنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین تنگیوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں اس کا مسئلہ حل کرے, وہ اپنی عام روٹین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. جب پریشانی آئے گی, تنگی آئے گی, تکلیف آئے گی, اللہ احکم الحاکمین اس کا مسئلہ بالاولیٰ حل کرے گا. اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ احکم الحاکمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو 100%, 99.99% بھی نہیں, 100% اس کو اللہ رب العزت سے قبولیت کا یقین ہو کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دینا ہے, اور میں اس طرح مانگوں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز لے کر چھوڑوں گا. اللہ سے جو میں مانگ رہا ہوں میں نے وہ لینی ہے, اس التجا کے ساتھ, اس عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اور اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ میرے اللہ نے یہ چیز مجھے دینی ہے. اللہ اکبر. فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس طرح کہ تم قبولیت کا تمہیں پورا یقین ہو کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول کرنی ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ وَاهٍ. اللہ احکم الحاکمین اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہو, بے پرواہ ہو, مانگنے والے کو یقین ہی نہ ہو کہ میری قبول ہوگی نہیں ہوگی, بے دھیانی میں سے مانگ رہا ہے. ایسے دعا بندے کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ اپنا دل اپنے رب کی طرف رکھے, اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے, اور اس سارا کچھ کرنے کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ احکم الحاکم میری دعا قبول کرے گا, میرا مسئلہ حل کرے گا, اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے, اللہ قبول کرے گا. اور اگر بے یقینی کے ساتھ مانگے گا, غفلت کے ساتھ مانگے گا, لاپرواہی کے ساتھ مانگے گا, بے دھیانی کے ساتھ مانگے گا, اللہ رب العزت ایسی دعا قبول نہیں کرتے ہیں. تو ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں, مانگتے وقت ہم خود اتنا ہمیں یقین نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں وہ چیز ملتی نہیں ہے. اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی چیز ہے, جن چیزوں کی وجہ سے دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر اپنے لیے مانگے وہاں پر دوسروں کے لیے بھی مانگے. اس کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات, جو بندہ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے, اپنے لیے مانگتا ہے اور ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے, اللہ فلاں کو معاف کر دے, فلاں کا مسئلہ حل کر دے, فلاں کی پریشانی دور کر دے, اس کو اولاد کی نعمت دے دے, اس کے مالی مسئلے بھی حل کر دے, میرے بھی کر دے, ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے, اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, مومن مردوں کو مومن عورتوں کو معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے پہلے جتنے ایمان والے سب کو معاف کر دے. قرآن میں دعا بتائی اللہ نے, جو اس انداز کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے.
دو بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین تمام جتنے بھی ایمان والے مومن ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مسلمان مرد عورتیں، سب کی جگہ پر اس بندے کو ایک ایک نیکی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اندازہ نہیں کر سکتے دنیا کے اندر کتنے لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان موجود ہیں، جو موجود ہیں، جو گزر گئے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ یہ کہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں جو ہم لوگ موجود ہیں ہمیں بھی معاف کر دے، جو پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ جتنے ایمان والے موجود ہیں اور جتنے ایمان والے گزر چکے ہیں سب کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نیکی عطا کرے گا اس کو۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ کسی غیر موجود بھائی کے لیے مانگتا ہے اس بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے نا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ وہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے، آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے۔ اپنے غیر موجود بھائی کے لیے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور صرف قبول ہی نہیں کرتا، مانگنے والے کو کیا ملتا ہے، اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگنے والا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور جب بھی یہ بندہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے فرشتہ اس بات پر آمین بھی کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ والا کل مثلو، یہ چیز اللہ اسے بھی عطا کرے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم کسی کے لیے مانگیں گے تو ہمارے لیے کون مانگے گا؟ اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے مانگے گا، قربان جائیں۔ ہم کسی کے لیے کہیں کہ اللہ فلاں کو معاف کر دے، اس کا مسئلہ حل کر دے، اس کی پریشانی دور حل کر دے، فرشتہ کہے گا اللہ اس کا مسئلہ بھی حل کر دے، اس کی پریشانی بھی دور کر دے، اس کی اولاد کو بھی نیک بنا دے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت کر دے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ اپنے لیے بھی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ بندہ ان چیزوں کو چھوڑے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی ہے۔ کئی دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرا قرض اتار دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے، میرا فلاں کیس ختم کر دے۔ لیکن فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس کی روزی حلال کی نہیں ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میرا کہا مانو۔ بندہ اللہ کا کہا نہ مانے، اللہ کی بات کو قبول نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، مرضی اپنی کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور چاہے کہ میرا رب میری دعا کو قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ میں بہت قریب ہوں، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندے بھی تو میری بات مانے نا۔ بندے اپنی مرضیاں کریں، ان کے گھر کے اندر شیطانی کام ہو رہے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، اپنے وجود کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کریں، اپنے گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں، کاروبار ان کے حرام کے ہوں، معاملات ان کے صحیح نہ ہوں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، رشوت کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، دو نمبری کی کمائی ہے، ملاوٹ والا معاملہ ہے، خیانت والا معاملہ ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان چیزوں کو جو رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ختم کرے۔ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،
ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، غلط کام کو ہوتے دیکھ کر روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کے عمومی عذاب آئیں گے، عمومی عذاب آئیں گے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ثم لتدعن فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہے ہوں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اولاد نماز نہیں پڑھتی، گھر میں غلط کام ہوتے ہیں، دوسروں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو غلط کام سے روکتا نہیں ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، فرمایا اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ضروری ہے کہ غلط کام کو ہوتے دیکھ کر منع کریں اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو، جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کو معافی دے دیتا ہے۔ اعمال کی پیشی مختلف اوقات میں ہوتی ہے، کوئی اعمال ہفتہ وار پیش ہوتے ہیں، ماہانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں، کچھ معاملات سالانہ کی بیس پر ہوتے ہیں، جس طرح یہ لیلۃ القدر آئے گی یہ سالانہ کی بنیاد پر ہے۔ ہفتہ وار بھی ہے، بلکہ ہفتے میں 2 دفعہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کو معاف کر دو، میرے بندوں کو معاف کر دو، ہاں سوائے اس بندے کے جن 2 بندوں کے درمیان آپس میں ناراضگی ہے، قطع تعلقی ہے، ان کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے، ان کا معاملہ مؤخر کر دو، اگلے 3 دن تک دیکھ لو، اگر ان کی یہ آپس میں رنجش، نفرت، کینہ، بغض ختم ہو جائے ٹھیک ہے، پھر اگلی جمعرات کو، سوموار کو پیش ہوا ہے، جمعرات کو دیکھیں گے معاملہ ٹھیک ہوا تو جمعرات کو معافی مل جائے گی، بصورت دیگر ان کا معاملہ لٹکا رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اس طرح کے معاملات ہیں اور سال ہر سال سے چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ گھروں میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، والدین کے اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کے ساتھ، سال ہر سال سے ہم دشمنیاں پال رہے ہوتے ہیں۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جن کی آپس میں نفرت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، لڑائی ہے، ان کے معاملے کو چھوڑ دو، باقیوں کو معاف کر دو۔ تو اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے، بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ، ان کا بہت سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کو منائیں، اس کے لیے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، مہینے کے اندر 2-3 قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن باقی معاملات ان کے جوں کے توں ہوتے ہیں، بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، غریب کنگال بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا رسول جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، ہم اس کو مفلس، غریب، کنگال سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس، غریب، کنگال بندہ وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نماز اس نے پڑھی ہوگی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، حج اس نے کیا ہوگا، غرض اتنی نیکیاں تھیں جنت میں جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال کھا گیا تھا، کسی کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کی تھی، کسی کی غیبتیں کی تھی، چگلیاں کی تھیں، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ کسی کو تنگ کیا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے کے سارے اپنے کیس لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اللہ اس نے مجھے ناجائز مارا تھا، اس کی نیکیاں اس کو دو۔ اللہ اس نے مجھے زبان کے ساتھ تکلیف دی تھی، مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، اس کی نیکی اس کو دو۔ غرض فرمایا مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، نیکیاں لوگوں میں بڑھ جائیں گی، اور اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، گناہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیے جائیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ میری امت کا مفلس، غریب، کنگال بندہ ہے۔ تو جہاں پر رمضان کے اندر بالخصوص عبادات کی ضرورت ہے، وہاں پر حقوق العباد، اس کا خیال رکھنا بھی، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، ورنہ حقوق العبادات یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کے اندر کوتاہی ایسا بڑا جرم ہے کہ اگر ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں،
یہ نیکیاں ان کا کفارہ نہیں بن سکتی ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا، ثواب کی نیت سے رکھا، پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، اس نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہا تھا، اس کے معاف کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی نیکیاں کیوں لوگوں کے پاس چلی گئی؟ اس کے معاف کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ معافی ان گناہوں کی ہے جس کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کو غصب کر کے، دوسرے کا مال کھا کے، دوسرے کی وراثت کھا کے، دوسرے کو تنگ کر کے، مار کے، زبردستی کر کے، پریشان کر کے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے تکلیف دے کر، کم تول کر یا کسی بھی طریقے سے دوسرے کو پریشان کرنے والا، خالی اس کا نماز روزہ ان گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی اس بندے سے بھی، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی، اس کے حق کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی کی وراثت کھا جائے، اللہ کے سامنے تہجدیں پڑھتا رہے، اس تہجد کے ساتھ اس کی یہ والا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ شہادت کتنا بڑا عمل ہے، فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ شہید اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے ساتھ وفا کا ثبوت دیتا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اس کے لیے میں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں شہادت ایک ایسا عمل ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فوری فرمایا الا الدین، ہاں سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، قرض والا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ جبریل نے ابھی مجھے آ کر بتایا ہے، اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض والا گناہ ایسا ہے کہ یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ قرض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ دوسرے کا مال کھایا ہے، دوسرے کا مال لیا تھا، اس وعدے پہ لیا تھا کہ واپس کروں گا، نہیں کیا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، دیگر معاملات اس کے معاف کر دے گا، کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ دوسروں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وہ واپس کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کیوں نہ ہو۔ تو رمضان کے اندر بالخصوص محترم بھائیو، ہمارا بہت زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے، سب کا تو نہیں، جن کو اللہ قسمت میں کرتا ہے رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس بات پر ان کی توجہ ہوتی ہے، حقوق العباد پر توجہ نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی تلافی بھی ضروری ہے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، ورنہ یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ گناہوں کا کفارہ بننے والے نہیں ہیں، اور یہ چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس کے زیادہ ایام گزر گئے ہیں، آج 20واں روزہ ہے، صرف 10 دن باقی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا پیکج ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو اس پیکج سے محروم رہ جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بد نصیب شخص وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے معاملات کو درست نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کرے، گناہوں کی معافی نہ مانگے، جیسے تھا ویسے کا ویسا رہ جائے۔ یہ ایسا شخص سب سے بد نصیب شخص ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ چند دن باقی ہیں، بالخصوص اس میں اعتکاف والا معاملہ ہے۔ آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شدہ میز نہ رہو، آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، اپنی چادر کو کس لیتے، ساری رات خود بھی عبادت کے لیے، صرف وقت گزاری کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ رات کو یہ تاک راتوں کو جاگیں گے لیکن کھانے پینے کا پروگرام کریں گے۔ مساجد میں بھی اب تو یہ بڑا شیڈول چلتا ہے، پوری دعوتیں اڑائی جاتی ہیں مساجد کے اندر بھی، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی یہ تاک راتیں شاید دعوتوں کے لیے ہیں۔ اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، سموسے کھانے کے لیے، پکوڑے کھانے کے لیے، کہوے پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے رات کو جاگنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات کو جاگیں اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے کے اندر زیادہ اہتمام کرتے تھے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ قرآن کی تلاوت اس میں کریں، رات کا قیام اس میں زیادہ کریں، دعائیں زیادہ کریں، یہ مقصد ہے۔
اور اس میں لیلۃ القدر جو 87 سال کی عبادت سے اس کو افضل قرار دیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے سارے کا سارا عشرہ بالخصوص اس کی طاق راتوں کا زیادہ اہتمام کے ساتھ بندگی اور عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں اعتکاف بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف والا معاملہ کیا جاتا ہے کہ بندہ یکسو ہو کر وہاں اللہ کی عبادت کرے، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔